کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين النذير البشير، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے بارگاہ رسول والی رسول میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کے سامنے سادات اعظام اور علماء کرام جلوہ بار ہیں، اور بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ ہم میلاد غوث اعظم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بنانے کے لیے رات نہیں بلکہ سال و سال چاہیے، اور مجھے تو ہمارے محب گرامی نے صرف 10 منٹ کے لیے بھیجا ہے، تو آئیے غوث اعظم ہی کی زبانی غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کہ ہم سب مرید ہیں، بولو ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارا ہاتھ کسی بھی پیر کے ہاتھ میں جائے، در حقیقت وہ ہاتھ غوث اعظم کا ہوتا ہے، اور غوث اعظم کا ہاتھ کیا شان رکھتا ہے، غوث اعظم کا دستے کرم کیا عظمتیں رکھتا ہے، تو خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر رہتا ہے۔ یہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، مچل کے بولو ارے یار، جس کے قدم کی یہ شان ہو کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جس کا قدم ایسا ہے یار، مچل کے بولو، ان کے قدم کا حال یہ ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے، اب یہاں اونچے اونچوں سے مراد کوئی ہائٹ کے اونچے نہیں ہے بھائی، کوئی قد کے اونچے نہیں ہیں، بلکہ یہاں اونچوں سے مراد ولایت میں اونچے ہیں، معرفت میں اونچے ہیں، حقیقت میں اونچے ہیں، شریعت میں اونچے ہیں، طریقت میں اونچے ہیں، جو کلندری میں اونچے ہیں، جو ولایت میں اونچے ہیں، ایسے اونچے اونچوں کے سروں پر میرے غوث کا قدم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو جن کا قدم اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ ہے، جن کا قدم اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ ہے سید صاحب، تو پھر جس کا قدم ایسا ہے اس کا سر کیسا ہوگا؟ جس کا قدم ایسا ہے تو پھر اس کا سر کیسا ہوگا کہ جس کے قدم کے نیچے غریب نواز اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔
جن کے قدموں کے نیچے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے حضرت مخدوم اشرف سمنان جیسے فقیری کو لے کر کے امیری کو لات ماننے والے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو جس کا قدم ایسا ہے اس کے سر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، توجہ ہے، فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تقدس میرے دلہا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تم ابن ابی القاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو میرے غوث اعظم قاسم رزق ہیں، جس طرح مصطفیٰ پیارے قاسم نعمت ہیں، کیوں نہ قاسم ہو کہ تم ابن ابی القاسم ہو، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غوث اعظم کی قدرت کو بیان کیا، آپ کے قاسم رزق ہونے کو بیان کیا۔ میں آپ کو بتاؤں ذرا غوث اعظم کی نظر کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہم نے یہاں پر میلاد غوث اعظم منایا ہے نا، اللہ کرے کہ ہمارا یہ میلاد منانا قبول ہو جائے اور غوث اعظم کی نظروں میں ہم مقبول ہو جائیں، کہ جو وہاں مقبول ہوتا ہے نا وہی ہندوستان کا شہنشاہ بنتا ہے، جو وہاں مقبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغداد کی نگری سے ولایت کی سرٹیفکیٹیں ملتی ہیں، بغداد والے ولایتیں بانٹتے ہیں، اور سرکار بغداد کی جس پر نظر ہوتی ہے نا وہی ولی بنتا ہے۔ اسی لیے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں۔ آپ کی نظر کیسی ہے؟ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو، میں اللہ کے تمام ممالک کو، پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں، جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں غوث اعظم وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا زمانہ نہیں اور کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا زمانہ نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جو آنے جانے سے پہلے عبد القادر کو سلامی نہ کرے، جو آنے جانے سے پہلے عبد القادر کو سلامی نہ کرے۔ یعنی دین آتا ہے تو غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، جاتا ہے تو غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، مہینہ آتا ہے تو غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، اور مہینہ جاتا ہے تو میرے سرکار بغداد کو سلامی کرتا ہے۔ اور آپ کی نظر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں غوث پاک کہ میری آنکھ کی پتلی ہمیشہ لوہے محفوظ پر ٹکی رہتی ہے۔ توجہ ہے تو مچل کے بولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی پتلی ہمیشہ لوہے محفوظ پر ٹکی رہتی ہے۔ ارے ہم خوب جانتے ہیں کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب غوث اعظم کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، سرکار بغداد کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی نگاہوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ ارے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سرکار بغداد ہے جن کا میلاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے، کیونکہ
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے کا موقع سب کو نہیں ملتا، یہاں وہی آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، یہاں وہی آتے ہیں۔ اسی لیے ہم سنی مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بلاتے ہیں تو آتے ہیں، بلائیں گے تو آئیں گے، بلاتے ہیں تو آتے ہیں، بلائیں گے تو آئیں گے۔ وہابی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے، وہابی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے، کسی کا کلیجہ پھٹے یا نہ پھٹے ہم تو غوث اعظم کے جشن میں آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہی آتا ہے جس پر نگاہ غوث اعظم ہوتی ہے۔ اگر ایک اجازت ہو تو بس واقعہ سنا دوں اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ رخصت یعنی مائک سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ یہ نہ سمجھیں وہ تو اللہ کی مرضی ہو بھی جاؤں اور یہاں ہو جاؤں تو میرا مقدر عروج پر ہے۔ سرکار غوث اعظم جو ہے جسے بلاتے ہیں نا وہی آتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ آپ سن لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سرکار بغداد جمعہ کے دن اپنے دولت قضا سے نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک چہیتا مرید تھا۔ آپ جب مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے تو مرید نے دیکھا کہ ساتھ میں کوئی آ نہیں رہا ہے، غوث اعظم اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یار ہمیشہ تو ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، آج ماجرا کیا ہے کہ غوث اعظم اکیلے اکیلے چل رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ مرید کے دل میں خیال آیا، بس خیال آنا تھا کہ مرید نے کیا دیکھا کہ خلق الہی کا ہجوم دائیں طرف سے آنے لگا، بائیں طرف سے آنے لگا، سامنے سے آنے لگا، پیچھے سے آنے لگا، یہاں تک کہ اتنی ٹریفک اور اتنا ہجوم ہو گیا کہ جو ساتھ ساتھ تھا پبلک نے اسے پیچھے کر دیا، اور نہ آنے والے یہ سب غوث اعظم کے سامنے آ گئے، بارگاہ میں آ گئے، اور سرکار غوث اعظم پر اللہ کے انوار کی بارشیں ہو رہی تھی اور وہی خلق الہی پر بھی نازل ہو رہی تھی۔ اب وہ مرید دل میں سوچنے لگا کہ یار کوئی نہیں تھا تو میں غوث اعظم کے قریب تھا اور انوار کی بارش یہ مجھ پر بھی ہو رہی تھی، مگر اچانک یہ ہجوم آ گیا اور مجھے پیچھے کر دیا، سب آگے ہو گئے۔ یہ مرید کے دل میں خیال آیا، مگر غوث اعظم تو دلوں پر نظر رکھتے ہیں، غوث اعظم دلوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے چلتے چلتے پیچھے منہ کیا اور مرید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے مرید، جب کوئی نہیں تھا تو تمہیں اچھا نہیں لگا؟ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ ابھی اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا ہے، دل میں خیالات چل رہے ہیں۔ فرمایا غوث اعظم نے کہ جب کوئی نہیں تھا تو تم کو اچھا نہیں لگا، اور جب ہم نے سب کو بلا لیا تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، ہم نے سب کو بلا لیا تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید سن، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو عبد القادر کے قبضے میں دے دیا ہے، اللہ نے بندوں کے دلوں پر عبد القادر کا قبضہ رکھا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے دور کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے قریب بلا لیتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں اپنے قریب بلا لیتے ہیں، تو یہ ان کا کرم ہے کہ غوث اعظم نے اپنی محفل میں بلا لیا ہے۔ ہم نہایت ہی نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں، اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا
الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت